Comparing times, characteristics of modern historical analysis. آئیں دیکھیں کہ وہ کون سے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں when time is taken as a unit of analysis جو کہ ہمیں ریسرچ میں نظر آتے ہیں. جو بھی آپ کے ریسرچرز ٹائم کو ایز یونٹ آف انالیسس لیتے ہیں وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانسٹرکٹ ہوتا ہے یا جو کانسیپٹ ہوتا ہے جینڈر کا، کلاس کا، ریس کا، یہ بھی ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے اور یہ ایوالونگ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جینڈر کو یا ریس کو ایک طریقے سے ڈیفائن کر دیا، لیکن مختلف ٹائمز میں یا مختلف ہسٹوریکل پیریڈز میں یہ مختلف طریقے سے ڈیفائن ہوتا ہے اور یہ ایوالو کرتا ہے. سو یو کین ہیو ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز آف دا سیم کانسٹرکٹ. تو ایک تو ہو گئی یہ بات، اور دوسری بات ہو گئی کہ یہ ان کے جو میننگز ہیں اور جو آپ اس کے جنرلائزیشنس ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں اوور ٹائم میں. یہ ہو گئی. اب جو ٹائم ریلیٹڈ یا ٹائم ایز اے یونٹ آف انالیسس لیتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے ایویڈنس کا. جو ٹائم گزر چکا ہے اس کی ایویڈنس کس طرح سے کلیکٹ کی جائے. ایک طریقہ ہوتا ہے یوز آف کولیگیشن. کولیگیشن کا مطلب ایک مختلف ان کو انسیڈنٹس پتہ ہوتے ہیں، چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اور دے ٹرائی ٹو میک سارٹ آف کائنڈ آف ڈیولپ اے کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین دیم اینڈ میک اٹ اے کوہرنٹ پیس آف نیریٹو. دوسرا وہ یوز کرتے ہیں پرائمری سورسز. اب پرائمری سورسز میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے وہ ٹائم پیریڈ ایکسپیرئنس کیا ہو، اور ان کو یعنی جو کہ انہوں نے جیسے پالیسی اگر بنائی ہے اس کے ارد گرد کیا ہوا ہے، وہ ان ڈیپتھ انٹرویوز ہو گئے، وہ ان چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں، اور ان کو ہم پروسیس سورسز بھی کہہ سکتے ہیں. پروسیس سورسز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ یہ پروسیس سورسز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک کانسیپٹ اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم پروڈکٹ سورسز کہتے ہیں. پروڈکٹ سورسز کا مطلب وہ ڈاکومنٹس جو کہ تیار ہوئے اور جو کہ اویلیبل ہیں، جو کہ پروڈکٹ ہیں اس پروسیس کا. پروسیس کون سا تھا؟ وہ انڈیویجولس یا وہ لوگ جو کہ انوالو تھے اس کو بنانے میں. سو سم ہاؤ دا پرائمری سورسز اور دا پروسیس سورسز اگر آپ ان کو کہیں آر مور امپورٹنٹ دین دا پروڈکٹ سورسز، کیونکہ پروڈکٹ کو سمجھنے کے لیے یا ایک پیس آف آرکائیول جو بھی آپ ایک ڈاکومنٹ نکالتے ہیں اس کے پیچھے اس کو سمجھنے کے لیے یو نیڈ ٹو سی واٹ از گوئنگ آن بیہائنڈ اٹ. سو پرائمری ایویڈینس ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین دے آلسو یوز ٹرائنگولیشن، کیونکہ میموری جو ہوتی ہے دیر از اگین ریسرچ وچ سیز کہ پیپل ایٹ ٹائمس کین میک اپ اسٹوریز وچ آر ناٹ ٹرو، اینڈ پیپل کین ایٹ ٹائمس میموریز کین آلسو بی ڈسٹارٹیڈ. اور آپ جھوٹ جان پوچھ کے تو نہیں بول رہے، لیکن جس طرح سے آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اس ایونٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں کچھ ڈسٹارشنس آ رہی ہیں. ان ڈسٹارشنس کو ختم کرنے کے لیے دے یوز ٹرائنگولیشن. ٹرائنگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ دے آلسو یوز ادر سورسز آف انفارمیشن لائک ڈاکومنٹس ہیں، آرکائیوز ہیں، اور اگر کوئی ڈاکومنٹریز اس ٹائم پہ بنی ہیں، کوئی فلمز بنی ہیں جن میں اسی چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے وہ یوز کرتے ہیں، اور جتنے بھی ٹریسز اس طرح کے ملتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. In any case, when you are looking at research in terms of time, an important thing to remember it, or they should be seen, اور ایک اس کا characteristics ہے کہ these arguments are tentative. They need to be seen کہ یہ argument جو آپ نے بنائی ہے کہ اس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، this is a tentative argument. There is a possibility for other interpretations, کیونکہ کسی بھی بندے کو ایک کمپلیٹ ایکسیس نہیں ہوتی اس چیز کی، کیونکہ وہ ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے. تو آرگومنٹس آر دا بیسٹ آر ٹینٹیٹیو. سو ہسٹوریکل اپروچ میں آپ ایکسپلور کرتے ہیں پرووننس. واٹ از پرووننس؟ پرووننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ چیز اوریجنیٹ کیسے ہوئی اور کس طرح سے ایوالو ہوئی. آپ دیکھتے ہو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا اس ٹائم کے اندر. آپ سگنیفیکنٹ ایونٹس کو چوز کرتے ہو اور دیکھتے ہو کون سی خاص قسم کے ڈفرینٹ جو کولیگیشن کی ہم نے بات کی تھی وہ ایونٹس کی کیا سگنیفیکنس تھی، اور کس طرح سے موومنٹس ڈیولپ ان کا امپیکٹ ہوا، کس طرح سے
ایک ڈیولپمنٹ آف آئیڈیاز کی طرف ایک موومنٹ چلی. نا کوشچن از کہ جب آپ ریسرچ کرنے کے لیے جاؤ تو کلیئرٹی آف پرپز آپ کو ہونا چاہیے. ہاں بالکل، ایک کلیئرٹی آف پرپز ریسرچرز کو اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا ایگزیکٹلی کون سی تھیوری اور کس طرح سے وہ جانا چاہ رہے ہیں اور کیا اس میں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیٹ کلیئرٹی آف پرپز آف کورس اٹ از دیئر. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وین یو آر اسٹکنگ ٹو دس پرپز اور لٹل بٹ ٹو مچ، تو اس کی وجہ سے جو کمپیریزنس ہیں وہ بہت سارے ایسے ایسپیکٹس کو ڈسمس کر دیتے ہیں جو کہ ان کی اسٹوری کے نریٹو میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے. So predefined theoretical stance can also at times constrain your lens. آپ کئی دفعہ ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہو یا ان چیزوں کو لیتے ہی نہیں ہو جن کا ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی میں اگر آپ یہ جو بھی آپ ریسرچ کر رہے ہو اس کو وہ ایک اور رنگ ہی دے دیں کیونکہ آپ ایک خاص چیز ہی دیکھنا چاہ رہے ہو اس کے اندر. سو یہ ہم نے بات کی کہ انٹرپریٹیشنز اور جو کاجل ریلیشن شپس ہیں اور جو آرگومنٹیشنز ہیں دیٹ مینس آر ڈیفینیٹلی ٹینٹیٹیو اینڈ دس از ہاؤ ہسٹوریکل یا ٹائم ریلیٹڈ ریسرچ مسٹ بی سین. سو ایک بہت امپورٹنٹ بات یا ایک ٹینڈنسی آپ کو ٹائم ریلیٹڈ ریسرچ میں آئے گی کہ یوزلی جب بھی آپ اسکول بیسڈ ریسرچ بھی ہوگی تو یہ these researchers try to embed this research in wider socio-cultural یا socio-historical perspectives.